أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. صدق اللہ العظیم. آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پر. معراج ادب ختمی مرتبت حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود اور سلام پیش کرتے ہیں ان کی آل پاک شجرہ طیبہ اور محفوظ خانوادے پر. ہم زانو ادب طے کرتے ہیں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خدمت میں کہ جو مثل ستارہ ہے روشنی کا اور جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ہم یقینی طور پر تمام اولیاء کرام کے لیے انتہائی ادب سے خلوص سے سلام پیش کرتے ہیں جو صاحب مزار یا روضہ کی حیثیت سے جا بجا قریاض پر کہیں پہ مرجع خلائق اور لوگوں کے لیے فیض کا باعث ہے. میں ہوں آپ کا میزبان آغا شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں آغاز سحر. اور اس ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے آپ سے رشتہ قائم کیا ہے ہم نے جہاں پر ہم اسٹوڈیوز میں دعوت دیتے ہیں دانشور علماء اور اساتذہ کرام کو. ہم علمی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ موتی جو میں یہاں سے چنتا ہوں ساحل بن کر آپ کے بہاف پر پھر وہ آپ تک پہنچاتا ہوں. ہمارے ساتھ ثنا خواں ہوتے ہیں تاکہ عشق کی نماز پڑھی جا سکے اور ہم اس میں معراج ادب حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتے ہیں. آج کا موضوع انتہائی اہم ہے، آداب زندگی. اب اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آداب زندگی پر ہم کیسے اپنے لیے دامن وا کریں اور جانیں کہ کیا ہے آداب زندگی. اس کے لیے شریک گفتگو ہوں گے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں علامہ قبلہ محمد کوثر علی اشرفی صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ثنا کا عنوان جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہماری آغاز سحر کا بڑا خاص حصہ ہے، آج اس میں ایک انتہائی شاندار جاندار اور نابغہ روزگار یہ ندرت آمیز اور یگانہ شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں. عزیز الدین خاکی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ایک حمد کے اور 5 نعتیہ مجموعوں کے خالق ہیں. دنیا نعت کے نام سے کتابی سلسلہ بھی آپ کا جاری ہے. آج کے موضوع پہ آداب زندگی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عام طور پر ہم مولانا صاحب یہ سوچتے ہیں کہ شاید آداب زندگی جو ہے وہ ہمیں مغرب سکھائے گا. آداب زندگی ہمیں کوئی جامعہ ہوگی، کوئی یونیورسٹی ہوگی، وہاں سیکھنا پڑے گی. یہ جو سب سے بڑی درسگاہ ہے اسلام کی، یہ آداب زندگی کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے ایک اہم موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک محمد کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آداب زندگی پہ اگر کلام کروں تو یاد رکھیے کہ زندگی کے ہر شعبے میں کما حق ہو تعلیم اسلام فراہم کرتا ہے.
ماشاءاللہ. یہاں تک یعنی کہ کہیں شبہ یہ پیدا نہیں ہو سکتا کہ اس شعبے میں معاذ اللہ کفر نباشد کہ کہیں دین نے ہماری رہنمائی نہیں کی، ہر شعبے میں کرتا ہے. اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور احادیث نبی کا مطالعہ کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اما تمسکتم بہا لن تضلوا، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق قرآن اور حدیث میں جامع بیان ہے. اگر قرآن میں اجمال ہے تو اس کی تفسیر رسول اللہ کی حدیث میں موجود ہے. اب ہم اگر آداب زندگی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کریں تو اللہ رب العالمین نے زندگی کے جو آداب بیان کیے ہیں اس میں ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہے کہ آداب زندگی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ ہے کہ اس کا جاننے ماننے والا اس کے اندر یہ صفت ہو کہ اس کے قول و فعل میں مطابقت ہو، تضاد نہ ہو. ٹھیک. اس لیے کہ جس شخص کے اندر قول اور فعل میں مطابقت ہوگی اگر وہ حاکم ہوگا تو دنیا والوں کے لیے رحمت ہوگا. جس شخص کے قول جسے ہم آئین میں صادق و امین کا وہ جی کہتے ہیں، اور افادہ اور استفادہ میں یعنی فائدہ پہنچانے اور فائدہ لینے میں ایسا شخص کہ جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو تو وہ افادہ یعنی فائدہ پہنچانے میں پھول کی طرح ہے، اور استفادہ یعنی فائدہ حاصل کرنے میں اس مٹی کی طرح ہے جسے شیخ سعدی نے بہت خوبصورت لفظوں میں بیان کیا تھا کہ انہیں ایک حمام میں نہانے کے لیے خوشبودار مٹی ملی اور وہ اپنے جسم پہ جب مل رہے تھے تو اسے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی. آپ نے کہا کہ تو مشک ہے کہ عنبر کہ تیرے طرف میرا دل کھینچا جا رہا ہے؟ تو اس مٹی نے کہا بگفت من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشی در من اثر کر وگر نہ من ہما خاکم کے ہستم. گویا کہ وہ افادہ اور استفادہ میں یعنی جس شخص کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو تو وہ پھول کی طرح خوشبو پہنچاتا ہے اور مٹی کی طرح خوشبو حاصل کرتا ہے، اور اس کی صحبت میں رہنے والا دنیا کے لیے بانر رحمت بن جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات کی عمر صاحب. یعنی گویا یہ خوشبو جو مٹی کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے دراصل وہ تمسک ہے، وہ توسل ہے اس باغ میں موجود پھولوں کی خوشبو کا. یہ جو تمسک ہے یہ سبب سے ہے کہ ایک تعلق ہے. ہم دعوی غلامی کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اس کے لیے نذرانہ عقیدت عزیز الدین خاکی. دیتا ہے دو عالم کو ضیا نام محمد، دیتا ہے دو عالم کو ضیا نام محمد، دیتا ہے دو عالم کو ضیا نام محمد، دیتا ہے دو عالم کو ضیا نام محمد. ہے کتنا حسین کتنا بھلا نام محمد، ہے کتنا حسین کتنا بھلا نام محمد. یہ نام تو کونین کی زینت ہے ازل سے، یہ نام تو کونین کی زینت ہے ازل سے. آدم کی زبان پر بھی رہا نام محمد، آدم کی زبان پر بھی رہا نام محمد.
زندگی گزارنے کا یہ سلیقہ جو آداب زندگی کہلاتا ہے، یہ اسلامی روح سے جب بیان کیا جاتا ہے تو ایک والدین کی جانب سے بچوں میں یہ کیسے ٹرانسفارم کیا جا سکتا ہے؟ انہیں کیا بتلایا جائے گا، کس سمت کو دکھایا جائے گا کہ جس سے آداب ان میں بھی پیدا ہوں اور خود آپس میں بھی ایک دوسرے کی اصلاح ہو سکے؟ اس سلسلے میں ہمیں دوبارہ اسی طرف ہم آئیں گے کہ ہمیں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہوگا، اور شاہراہ زندگی میں کامیابی کا سفر طے کرنے کے لیے ہمیں اسلام کے بتائے ہوئے آداب زندگی کو فالو کرنا پڑے گا۔ بے شک بے شک۔ دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں۔ کیا بات، اور آگے یعنی قول و فعل میں کیوں تضاد ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبور مقتن عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں۔ اب اگر ہم اپنے بچوں تک آداب زندگی منتقل کرنا چاہتے ہیں، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ، اس کا بیٹا زندگی میں کامیاب ہو، اچھے معاشرے میں، اچھے معاشرے کا فرد بن کر وہ سامنے نظر آئے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ اولاد کا پہلا مدرسہ، پہلا اسکول ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اب اگر ہم اپنی اولاد تک منتقل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد تو نہیں ہے، بالکل، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم معاشرے میں جو کردار ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ یقیناً جب ہم یعنی خود احتسابی کا عمل کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے شیرازی نے پھر ایک خوبصورت مقام پر یہ بات کہی ہے کہ عاقبت گرگ زادہ گرگ شود گرچہ با آدمی بزرگ شود، کہ بھیڑیا کہ بیٹا، بھیڑیا کے اولاد بھیڑیا ہی ہوتا ہے اگرچہ وہ آدمی کے درمیان وہ نشو نما پائے۔ اگر ہم انسان بنیں گے اور ہم انسانی تربیت قرآن و سنت سے حاصل کریں گے تو ہمارے درمیان پڑھنے والا بھی بچہ بھی انسان ہوگا، اور الحمدللہ وہ دنیا کے سامنے ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان ہو کر سامنے نظر آئے گا۔ کیا خوبصورت آپ نے کلیہ بتا دیا مولانا صاحب۔ کلیہ یہ ہے کہ تربیت کے عناصر کو اکٹھا کرنا اور تربیت کے سلیقے کو سیکھنا اپنی جگہ، لیکن بہت بنیادی بات یہ ہے کہ آپ جو کچھ ہیں آپ کی اولاد بھی ویسا ہی اثر لے گی۔ تو اپنی ذاتی اصلاح کی پہلی کوشش کریں، جس کے بعد لا محالہ آپ کی اولاد میں اصلاح کے پہلو پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ خدا را عشق رسول کی محفلیں سجائیں، میلاد کے اہتمام کریں، تاکہ اگلی نسلوں کو معلوم ہو کہ کون ہمارا آقا ہے، ہم کس کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آئیے اسی غلامی کے دعوے کے ساتھ بارگاہ رسالت میں باب میں آپ ہمارے امام، عشق کی نماز، ہم آپ کے مقتدی۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کی نعت کے دو شعر پیش کر رہا ہوں۔ سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، بلقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بلقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار
آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ. ناظرین گرامی، یہ ہے سلسلہ کہ عشق کی ایسے محفل سجانی ہے، لیکن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. آداب معاشرت میں لفظ آداب کو اگر ہم خاص طور پہ دیکھیں کہ آداب زندگی تو ہے، ایک زندگی ایک آداب. ادب کی کیا بنیادی قرینہ ہے؟ ادب انسان کو کیسے ایک منزل سے دوسری منزل پہ لے جاتا ہے، یہ ذرا بیان فرمائیے گا. ہمیں اس اپنی اخلاقی اقدار کو بلند کرنے کے لیے اور دنیاوی اور اخروی اعتبار سے ترقی حاصل کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو آداب زندگی بیان کیے گئے اسے سمجھنا بھی ہے اور اس کو عملی جامہ بھی پہنانا ہے. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، ہر مسلمان آخرت پر اور جنت پر یقین رکھتا ہے، لیکن خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں کامیابی کے لیے جو ہمیں آداب سکھائے، تو حضور کی ایک حدیث ترمذی شریف میں کچھ یوں ہے کہ خدا کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہوگے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہوگے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو، اور تمہارے درمیان اس وقت تک محبت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک دوسرے کو سلام نہ کرو. واہ واہ واہ، آپ حدیث کے اس ٹکڑے کو دیکھیں، کیا خوبصورت حدیث ہے، آپ کیا ذرا غور خوبصورت فرمائیں حدیث ہے، کہ ماشاءاللہ. آخری سے چلیں تو فرماتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو گے تو آپس میں محبت قائم ہو جائے گی، واہ واہ واہ، اور جب تمہارے درمیان محبت قائم ہو جائے گی تم مومن ہو جاؤ گے، کیا بات، اور جب تم مومن ہو جاؤ گے تو تم جنتی ہو جاؤ گے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو کیا شاندار بات ہے کہ ایک نقطے نے واضح کر دیا کہ آپ آپس میں انٹرلنک ہیں. یعنی مذہب حقہ، دین مبین، دین اکمل قطعاً انفرادیت کی بات نہیں کرتا، اجتماعیت کی بات کرتا ہے، اجتماع کی بات کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کا ایک سلام دوسرے تک پہنچا، گویا آپ نے اسے دعا دی، اور اس نے جب کہا وعلیکم السلام، گویا اس نے بھی یہی سلامتی کی دعا آپ تک پہنچا دی. ہم جب کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ سلامتی جو بھیج رہے ہیں دراصل اس میں ہماری عافیت ہے، ہمارا اس میں توشہ آخرت ہے، اس میں ہمارا طمع ہے، کیونکہ یہ ہمارے عشق کی جلا بھی ہے، اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں بھی بلند ہوتی رہیں، اور ہم بار بار اپنے منہ سے یہ دہراتے بھی رہیں، کیونکہ یہ عین عبادت ہے. آئیے عبادت کرتے ہیں، نعت کی جانب پڑھتے ہیں. نگاہوں میں سمایا ہے مدینہ، نگاہوں میں سمایا ہے مدینہ، کہ ذہن و دل پہ چھایا ہے مدینہ، کہ ذہن و دل پہ چھایا ہے مدینہ. کیا بات ہے. اور ناظرین کرام، ہم آغاز سحر کا اختتام نہیں کر رہے، بلکہ ایک اور قدم آگے بڑھا رہے ہیں. روزہ سحر سے افطار تک مکمل کریں گے، اور ایک اور روزہ جب اختیار کریں گے تو وہ پھر آغاز سحر ہوگا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے.